بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبہ نمبر 12 من صلی علیہ عند قبری سمیتہ پر میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث اور روایت کی درایت اور متن پر گفتگو کر چکا ہوں۔ اب اس کی سند دیکھو، یہ روایت ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہے۔ روایت صرف کمزور ہی نہیں بلکہ موضوع روایت ہے، اور موضوع روایت پر ضابطہ شرعی موجود ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان متواتر حدیث ہے، اور 105 سے زائد صحابہ سے مروی ہے، من کذب علی متعمدا، اور اس پر علماء کی تصریحات بھی موجود ہیں کہ جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب کتنی جرت کی بات ہے کہ 35 کے قریب محدثین اس روایت کو موضوع اور من گڑت قرار دیتے ہیں، اور یہ حضرات اس کو استدلال میں پیش کرتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں، اور اس پر بضد ہیں کہ یہ روایت ہے بھی صحیح۔ اور یہاں اکابر شباکابر سب گئے کہ 35 محدثین اکابر، اور ان میں علامہ اکیلی جو 30ویں صدی کا بزرگ ہے، اس سے لے کر علامہ کوثری تک، یہ سب کے سب نقاد محدثین حضرات اور اس فن کے ماہرین اس روایت کو موضوع اور من گھڑت، ضعیف اگر کہتے تب بھی کچھ نہ کچھ ٹانگ اڑانے کا موقع مل سکتا تھا، لیکن یہ روایت بالکل موضوع ہے۔ یہاں پر شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر نے تسکین الصدور میں ایک بات چھیڑی، اور اس بات کو بعد والوں نے لیا۔ شیخ الحدیث نے یہ بات چھیڑی کہ اس روایت کی 2 سندیں ہیں، ایک سند میں محمد بن مروان ہے، اور اس سند سے ہم استدلال نہیں کرتے، اور وہ سند جو ہے وہ واقعتاً وہ سند قابل احتجاج نہیں، اور دوسری سند میں محمد بن مروان نہیں ہے۔ تو ہمارا استدلال اس سند سے ہے جہاں محمد بن مروان نہیں۔ اس پر مولانا سرفراز خان نے ایک راستہ پیدا کرنے کی کوشش کی، گویا من صلی علیہ کی کتنی سندیں ہیں؟ 2، حالانکہ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی آپ کے پاس یہ سارے حوالہ جات لکھے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ محدثین کہتے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان، اس روایت کا راوی متفرد ہے، اکیلا محمد بن مروان ہے، تفردہ۔ تو پھر 2 سندیں کیسے بن گئی؟ ابو معاویہ کی سند اور ہے، ابو شیخ کی سند اور ہے، یہ سند اور، تو پھر تفرد بہ محمد بن مروان، ابن کثیر، علامہ ابن عبد الحادی، ابن تیمیہ، اور اسی طریقہ سے علامہ صاحب نبراس پرہاروی فرہاروی
اور یہ سب حضرات کہتے ہیں تفردا ابن کثیر تفرد بھی محمد بن مروان کہ محمد بن مروان متفرد پھر روایت ہے. تو جب متفرد ہے تو دوسری سند آئی کہاں سے؟ تو مولانا سرفراز خان نے ان پر ایک اشکال ہوا کہ مولانا ابن عبد الہادی نے اس روایت کو تفرد بھی محمد بن مروان کیوں کہا؟ اگر دوسری سند تھی تو تفردہ کیوں آیا؟ تو مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ابن عبد الہادی تک وہ دوسری سند پہنچی نہیں، معلوم نہیں ہو سکی. کہتے بڑے بڑوں کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی، پھر آگے تقریر شروع کر دی. لیکن بات ذہن میں رکھ لو، یہ بھی شیخ الحدیث صاحب کا سیاہ کذب شریف ہے، کیونکہ ابن عبد الہادی نے الصارم المنکی جہاں سے مولانا سرفراز نے حوالہ لیا اسی جگہ پہ لکھا کہ ابو شیخ والی یا ابو معاویہ والی کوئی سند نہیں، خطا فاحش. جو لوگ اس کی دوسری سند بیان کرتے ہیں وہ خطا فاحش ہے. تو ابن عبد الہادی کو معلوم تھا اور ابن عبد الہادی نے اس پر جرح کی، اس کو ریجیکٹ کیا، اس پر خطا ہونے کا فتویٰ دیا اور اس سند کی تردید کی ہے. یعنی کہ ابن عبد الہادی کو پتہ ہی نہیں تھا اور نصرت العلوم میں وہ روایت شریف آ گئی داخلہ لینے کے لیے اور وہ سند بھی آ گئی، راوی بھی آ گئے. قطعاً نہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب کی اور دیانتداری ہے. دیانت بھی آج کل از قبیل ازداد میں سے ہے. خیر، تو پہلی بات کہ محمد بن مروان ہی راوی ہے، متفرد ہے، دوسری کوئی سند نہیں. یہ کہتے ہیں جناب دوسری سند ہے، ہم کہتے ہیں کون سی؟ لاؤ جی ابو شیخ کی، ابو شیخ الاصبہانی اس کی. تو ہم نے ان سے مطالبہ یہ کیا کہ دوسری سند کا ماخذ لاؤ، کتاب لاؤ. کون سی کتاب ہے؟ مولانا ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی لندن صاحب نے لکھا ہے کہ کتاب الصلاۃ ہے، اور ماسٹر اکاڑوی کہتا ہے کہ کتاب الثواب ہے، جس میں وہ درج ہے، وہ کتاب الثواب ہے. یہ کہتے ہیں کتاب الصلاۃ. ہم کہتے ہیں جو بھی ہے اس کی سند لاؤ، ماخذ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی، وہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی، کہیں اس کا وجود بھی نہیں ہے، شائع بھی نہیں ہوئی. تو ہم کہتے ہیں جب تک کتاب شائع نہیں ہوتی تو قرآن کو مان لو. ما انت بمسمع من فی القبور تو شائع ہو چکا ہے نا، انک لا تسمع الموتى بھی شائع ہو چکا ہے. تو اس وقت تک قرآن کو مان لو، اور جب آ جائے گی تمہاری کتاب شائع ہو کر تو پھر اس کو مان لینا. لیکن وہ آئے گی نہیں، وہ شیعوں والا قرآن ہے جو غار میں مادی لے گیا، نہ مادی آئے نہ قرآن ہے. اذا قام القائم. تو ان کی کتاب بھی جو اصل مذہب کا عقیدہ جہاں پر تھا، کتاب الثواب یا کتاب الصلاۃ، تو وہ بیچاری کتاب بھی کوئی بکری کھا گئی یا مادی لے گیا، مادی لے کے آئے گا. تو پہلی بات ہے وہ ماخذ بھی کوئی نہیں. پھر اسی سند پر پہلا راوی ابو شیخ ہے، اور ابو شیخ کی جملہ تصانیف طبقہ رابعہ سے یا قائد اسلام میں علامہ حقانی جو پہلے تعارف کروا چکا ہوں اس میں آ چکا ہے. تو اور طبقہ رابعہ سے اجماع منعقد ہو گیا بقول اکابرین دیوبند کے
کہ اس سے عقیدہ بھی عمل بھی ثابت نہیں ہوگا، عقیدہ تو دور کی بات ہے۔ دوسرا، یہ جو ابو شیخ ہے، اس ابو شیخ خود گڑبڑ آدمی ہے خود، اور یہ نصرت العلوم سے کتاب شائع ہوئی، تعنیب الخطیب جو عربی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے، حاشیہ بغداد، تاریخ بغداد، تعنیب الخطیب، اس میں مولانا عبد القدوس کارن اس نے لکھا کہ ابو شیخ خود قابل اعتماد نہیں، امام ابو حنیفہ کے خلاف جتنے خواب اور مصالب کی روایتیں ہیں وہ ابو شیخ نے گھڑی ہیں۔ تاریخ بغداد میں اس کا وضاح اور ہیڈ ابو شیخ ہے۔ تو اب دوسرا، پہلے تو کتاب طبقہ رابعہ، اب مصنف بھی 10 نمبری ہے، یہ بھی 2 نمبر چلو کر لو، 10 نہ کرو تو وہ امام صاحب پر بدنام کرنے والا مصالب، تو ان کو کہو کہ پھر حنفی ہونا چھوڑ دو۔ ابو شیخ اگر قابل اعتماد راوی ہے تو ابو شیخ کی وہ روایات جو امام صاحب کے خلاف تاریخ بغداد بھری ہے وہ بھی ذرا لو، اور پھر غیر مقلد بنو، اپنے آپ کو حنفی کس منہ سے کہتے ہو؟ پھر اس سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن احمد الاعرج۔ آپ کے پاس ادھر تسکین الصدور ہے کسی کے پاس؟ اچھا نہیں، بس ٹھیک ہے، مسجد میں تو نہیں نا، چلو بعد میں دیکھ لینا، ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے۔ اس میں سند جو ابو شیخ والی ہے اس میں لکھی ہے، درج ہے تسکین الصدور میں، تو یہاں راوی ہے عبد الرحمن بن احمد الاعرج، یہ دوسری سند کی جو بات ہو رہی ہے ابو شیخ والی، اور ہمارا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ عبد الرحمن بن احمد الاعرج یہ مجہول راوی ہے، اور آج تک کسی محدث نے اس کو ثقہ نہیں کہا، مجہول راوی ہے۔ اور مولانا سرفراز نے خود لکھا ہے اس احسن الکلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم اپنا دین مجہولین سے حاصل کریں، مجہولوں سے دین لیں۔ خلف الامام بھی مجہول راویوں سے نہیں لی جا سکتی، تو عقیدہ کیسے آئے گا؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ راوی جو عبد الرحمن بن احمد الاعرج راوی ہے، اس کی توثیق دنیا کے کسی محدث نے کی ہو نہیں کی، قطعاً نہیں کی، تو یہ راوی کیا ہے؟ مجہول، اور مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں۔ تیسرا ہمارا اس پہ اعتراض ہے کہ اس میں راوی ہے آمش مدلس ہے، اور یہاں انا ہے، اور آپ نے یہ باتیں پہلے پڑھ رکھی ہیں کہ انعنۃ المدلس لا یقبل الا فی الصحیحین، صحیحین کے علاوہ انعنۃ المدلس قابل قبول ہی نہیں۔ پھر اس میں ایک راوی ہے ابو معاویہ، ابو معاویہ کو ہم کہتی ہیں کہ قابل اعتماد ثقہ ہے لیکن مدلس ہے، لیکن ماسٹر امین نے لکھا ہے کہ خبیث قسم کا رافضی تھا۔ یہ ابو معاویہ کیا تھا؟ خبیث قسم کا رافضی، تجلیات صفدر۔ تو اب یہ حالت ہے اس روایت کی جو مولانا سرفراز زور لگا رہے ہیں کہ ہم دوسری سند پیش کر رہے ہیں، دوسری کا یہ حال ہے، اور مولانا یہاں پر عجیب تعارض کا شکار ہوئے۔ احسن الکلام میں ایک روایت پہ بات آئی، غیر مقلد عالم نے پیش کی
اور مولانا نے اس پر اعتراض مولانا کا یہ تھا کہ یہ مجہور راوی ہے. اب غیر مقلد عالم نے ایک قانون پیش کیا کہ دارقطنی اور فلاں امام کا قانون ہے کہ اگر ایسا محدث ہو جس کے آگے 2 شاگرد ہوں تو اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے. تو لہذا وہ خلف الامام کا جو راوی ہے وہ ہے تو مجہول لیکن اس کے آگے 2 شاگرد ہیں تو لہذا جہالت معتبر نہ ہوگی. اس پر مولانا سرفراز نے جو رگڑا لگایا اس اہل حدیث بیچارے کو، اس کو کہا تیرا دماغ خراب ہے. جمہور کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی محدث ثقہ نہ کہے اور ثقات کی دلیل نہ ہو وہ جہالت رفع نہیں ہوتی. اور یہ جو 2 شاگردوں والا مسئلہ ہے یہ تو صرف 1-2 مولوی کا مسئلہ ہے. پوری امت کہتی ہے کہ 2 شاگرد ہوں تو اس کی جہالت مرتفع نہیں ہوگی. لیکن اب جب آیا تسکین الصدور میں تو عبد الرحمن بن احمد العارج یہ مجہور راوی تھا تو جہاں آ کر پھنس گیا. کہتے اس کے بھی 2 شاگرد ہیں لہذا جہالت اس مولانا کو یہ نہیں پتا تھا کہ سب کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا. آثر الکلام میں کیا لکھا جہاں کیا لکھا تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دال ساری کالی ہے. ہاں کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں صرف کالی ہے یا بدبودار بھی ہے. ہاں یہ شیخ الحدیث ہے. میں نے ایک دفعہ جگہ پہ کہا رئیس التحریف. آپ نہ کہیں ہم تو ویسے بدنام ہیں. ہاں تو رئیس التحریف اتنا شور برپا ہوا کہتے ہیں توبہ مولانا سرفراز کو بھی نہیں چھوڑا. تو وہ بڑا آب زمزم سے وہ غسل کر کے آئے اس کو بھی نہیں چھوڑا. آسمانی مخلوق اس یہ نہیں کہتے کہ مولانا سرفراز نے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. اور مولانا سرفراز جیسا بزرگ بھی اس مسئلے میں خیانت کرنے سے باز نہیں آیا. تو کتنا مظلوم ترین مسئلہ ہے. چیلوں کی بات ہی نہیں کہ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر جیسا بزرگ بھی جب تک اس مسئلے میں جھوٹ نہ بولے تو بات نہیں بنتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے جھوٹ بولنا. شاید وہ حالت اضطراری میں جواز کے قائل ہوں. نہیں سارے اکابر جا رہے. ہاں بھائی کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ باتیں تو آپ کے پاس لکھی ہیں. چلو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ پہ اتمام حجت ہو جائے. یہ روایت موضوع ہے. قال ابن عبد الہادی لیس لہ اصل. اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل یہی بات ہے کتاب الضعفاء اکیلی کی صفحہ 400 پر لا اصل لہ. اور جو اکیلی بزرگ ہے یہ کب کا گزرا ہے؟ 3 صدی. عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ ہاں یہ بھی خیال رکھنا. ہاں کہتے ہیں عنایت اللہ شاہ سے پہلے اس روایت پہ کسی نے جرا نہیں کی. اس دن وہ سرگودے والا گدا لگا ہوا تھا کہ یہ روایت زیادہ سے زیادہ محدثین نے کہا نا ضعیف ہے. تو ضعیف فضائل اعمال میں چل سکتی ہے. اب فضائل اعمال میں چل سکتی ہے. خدا تمہیں ایسی لعنت کرے جیسے شیطان پہ کی ہے. ہاں بھئی امت کو گمراہ کرنے والا شیطان پیر بن گیا. دیکھو لیس لہ اصل بلم یحدث بھی ابو ہریرہ. یہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان
نہیں کیا۔ یہ صفحہ 216۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان وفی اسناد ہی ناظر، اس کا راوی اکیلا محمد بن مروان اور یہ سند صحیح نہیں۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 421 جلد 6۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں لا یعرف من حدیث محمد ابن مروان السدی الصغیر عن الاعمش وهو عند اہل المعرفۃ بالحدیث موضوع علی الاعمش۔ یہ محدثین کے نزدیک روایت کیا ہے؟ موضوع علی الاعمش، یہ اعمش پر موضوع ہے۔ الرد علی الاخنائی، یہ امام ابن دہیہ فرماتے ہیں موضوع لا اصل لہ تفرد بہ محمد بن مروان اسن المطالب۔ علامہ عبدالعزیز فراروی فرماتے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان کوثر النبی۔ مولانا حسین علی فرماتے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان تفسیر بے نظیر۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں لا اصل لہذا الحدیث، اے حدیث الاعمش موضوعات ابن جوزی، اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ امام اکیلی فرماتے ہیں لا اصل لہ عن الاعمش کتاب الضعفاء اکیلی کہ یہ اس روایت کی لا اصل لہ کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ محمد بن مروان کے متفرد ہونے پر درج ذیل حوالہ جات ملاحظہ کریں۔ نمبر 1 القول البدیع صفحہ 156 علامہ سخاوی کی، جلاء الافہام صفحہ 22 میزان الاعتدال صفحہ 213 جلد 3 تذکرۃ الموضوعات علامہ طاہر فتنی پٹنی صفحہ 90 تاریخ بغداد جلد 10 صفحہ 291 سلسلہ احادیث ضعیفہ صفحہ 239 اور اللعال المصنوعہ یہ سیوطی کی ہے۔ یہ روایت بیچاری اتنی مظلوم ہے کہ سیوطی نے بھی اس کو کیا کہا ہے؟ ضعیف۔ سیوطی نے بھی کیا کہا ہے؟ ضعیف۔ جس کو سیوطی راج کر رہا ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ یہ اللہ علی، یہ لو ان کی جمع سیوطی کا رسالہ ہے، اس میں یہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ان کا مختصر جواہر القرآن، اس میں لکھتے ہیں کہ سماع عند القبر کی روایات کے راوی شیعہ ہیں۔ ہاں بھئی چلو یہ الگ ایک مستقل بحث ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس لکھا ہے اگر یہ کذب سری تسلیم ہی کر لیا جائے کہ اس کی کوئی دوسری ابو شیخ والی سند بھی ہے تو ان تمام محدثین کی تکذیب کے ساتھ حاصل پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سند ابو شیخ خود حضرت ابو شیخ بھی خطرناک ہے۔ عادلانہ دفاع تانیب الخطیب السام المصیب یہ صفحہ 120 تانیب الخطیب 198 209 نمبر آگے نمبر خود لگاتے جاؤ۔ تصانیف ابو شیخ طبقہ رابعہ سے جن سے عقیدہ یا عمل میں اصلاح کرنا خلاف اجماع ہے۔ اجالا نافع ازالت الریب براہین قاطعہ عقائد اسلام، اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن احمد العرج ہے جس کی توثیق ثابت کرنا کسی کے بس میں نہیں، ساری دنیا للوڑیت جمع ہو اس کو ثقہ ثابت کریں۔ نمبر 3 اس میں عامش مدلس ہے، انانا ہے اور غیر سیین کی روایت ہے، فلہذا درست نہیں۔ طبقات المدلسین
تہذیب التہذیب 224، اس میں لکھا ہے کہ آمش مدلس راوی ہے، اور مدلس کی روایت کا قبول نہ ہونا نخبہ علل سب کے اندر درج ہے، سب اصول حدیث کی کتابوں میں۔ اور نمبر 4 اس میں ابو معاویہ مدلس ہے، اور بقول اکاڑوی خبیث مرجئہ شیعہ بھی ہے، اس لیے معتبر نہیں۔ تجلیات صفدر طبقات المدلسین تہذیب التہذیب۔ نیز اندہ کی تعین دستیاب نہیں، نصوص قرآنیہ کے مطابق ایسی روایت پیش کرنا، ایسی روایات کو ایمان کی بنیاد بنانا، ایسی روایات سے عمومات قرآنیہ کو منسوخ ٹھہرانا عقل و دین سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ شبہ نمبر 13، حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے، فیقول یا محمد لأجیبنہ، حضرت عیسیٰ کہیں گے یا محمد تو میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا اگر یہ روایت کہیں ثابت ہو جاتی تو میرے مسلک کی دلیل تھی، اگر ہر امتی کا سلام سنتے ہوں تو حضرت عیسیٰ کی تخصیص کا کیا معنی؟ کوئی سمجھ نہیں۔ یہ روایت تو بتا رہی ہے کہ ہر امتی کا سلام سنتے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کا سلام یا بات سنیں گے وہ خرق عادت ہوگی، اور خرقن للعادہ ہم سما کے قائل ہیں کہ منکر ہیں آپ، خرقن للعادہ ہم سما کے قائل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خارق عادت کا کون منکر ہے؟ اگر اللہ چاہے کسی کو کوئی بات سنا دے، کسی کو سنا دے، اندر قبر بھی کوئی شرط نہیں اور بعید بھی نہیں، میری یہی گفتگو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سنا دے، اللہ قادر ہے، اللہ کو طاقت ہے اور وہ سنا سکتا ہے، اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں۔ کیا آپ میں کوئی خارجی بیٹھے ہے؟ کوئی منکر؟ اونچے بولو، اونچے۔ تو حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عام امت کا سلام نہیں سنتے، اگر ہر ایک کا سنتے ہیں تو آمد عیسوی کی تخصیص کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو یہ روایت ہماری دلیل ہے۔ یہ بات میں نے کی تھی توسوی سے، عبد الستار تونسوی، یہ بھی ایک بزرگ گزرا ہے، تقریباً 7 من کی لاش تھا، 7 من کی، کافی جہنم کے خوف سے پتلا ہو گیا تھا۔ اخیر دور میں ہم گئے اس کو ملنے، کتابیں اس کی لینی تھی، تو گھر بیٹھا تھا، ایک چھپر تھا بڑا سارا، جیسے وہ بیل رکھتے ہیں نا، بیل اور ڈنگروں کے لیے بڑا چھپر ہوتا ہے، وہ چھپر تھا۔ تو یہ ایک چارپائی تھی، وہ ادھر تک لمبی سی، اور یہ اوپر کٹھا ہو کے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی خادم، نہ بیٹا، نہ کچھ، اکیلا بیٹھا تھا۔ جیسے بھینسیں ہوں نا، بھینسیں تو بچہ دینے پہ آئے تو ان کو الگ چھپر میں باندھ دیتی، یہ بھی الگ بیٹھا تھا بالکل۔ ہم گئے، وہاں ملتان کا ایک مولوی صاحب میرے ساتھ تھے، تو یہ بہرا ہو چکا تھا، ساری زندگی کہتا ہے مردے سنتے ہیں، اور یہ بہرا تھا، یہ بھی، اور مولانا سرفراز بھی آخر میں بہرا ہو گیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت خیریت ہے؟ کہتے ہاں۔ میں کہ دھر بے ایمانا، دھر شیطان، تو سر پہ قرآن رکھ کے کہتا تھا مردے سنتے، کہتے ہیں جی، میں کہ دھر شیطان، آگے سے کہتے ہیں جی، سنتا نہیں تھا، بہرحال تو مولوی صاحب ساتھ تھے، میں نے اسے اس دن گناہ کیا، گناہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، بہرحال 4-5 اچھی سی گالیاں نکالی،
سامنے بیٹھ گئی. کہ دھر لانتی ہر شیطان گدھا، تو کہتا تھا مردے سنتے ہیں، آگے کہتے جی تو سنتا ہی کوئی نہیں تھا. خیر 5-6 نکالی، کہتے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا اور سر پہ قرآن رکھ، مردے سنتے. تو سور جیندہ بیٹھے ہے، زندہ، اور یہاں نہیں سن رہا چھپر میں، اور قبر میں جائے گا تو سنے گا. خیر گپ شپ ہوئی، اس کی کتابیں ہم لے آئے، اتنے رسالے ہی، کوئی کدھر کا. تو ان سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. میں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے نا حضرت جی، یہ میری دلیل ہے، آپ کی نہیں. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ اگر ہر امتی کا سلام سنتے ہوتے عادتاً تو تخصیص حضرت عیسیٰ کی بن ہی نہیں سکتی. حضرت عیسیٰ کی آمد کا ذکر کرنا، لَأُجِيبَنَّهُ کی تخصیص کرنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ امتی کا سلام نہیں سنتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سما ہوگا خرق عادت. حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں، آپ بھی نبی ہیں، ممکن ہے حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہو. خرق عادت ہو تو خرق عادت ہم سما کے قائل ہیں. کہتے ہیں ہم ماتی ہیں. میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو خیر یہ روایت ہماری، لیکن یہ روایت کچی ہے، ہم کچی باتیں میں نہیں کرتے. اگر ہم پیش کریں تو پھر بطور الزام کے. اس روایت کی سند میں راوی ہے محمد بن مروان، اپنا محمد بن اسحاق. کون راوی ہے؟ چاچا محمد بن اسحاق. اور یہ بندہ وہی ہے جس کا آپ شناختی کارڈ تقریباً پہچان چکے ہو. اور مزید اس کی فائلیں چیک کرنی ہیں تو آسن الکلام میں مکمل مولانا سرفراز نے اس کی سیکورٹی گارڈوں سمیت پوری ہسٹری بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پکا دہشت گرد ہے. اب محمد بن اسحاق جیسے دہشت گرد کی روایتوں پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو ہماری دلیل بہت ڈیر زبردست ہوتی. اب ہے 14واں شبہ. کہتے ہیں سمائے انبیاء میں کسی کو اختلاف نہیں، اجماعی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں اجماعی مسئلہ ہے. خیر القرون کا صرف ایک فرد پیش کرو جو سما انبیاء کا قائل ہو. تو اجماعی مسئلہ کیسے بن گیا؟ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک صحابی بھی سما انبیاء کا قائل نہیں پیش کیا جا سکتا. ائمہ میں سے کوئی ایک امام بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات ذرا ذہن نشین رہے کہ اجماع کس کا معتبر ہے؟ بنگی چرسیوں کا، اکاڑوی توسویوں کا، کس کا؟ صحابہ کے بعد. جہاں آپ نے اجماع کی بات پڑھی ہے اس میں دو شرطیں ہیں. ایک تو ہے کہ اجماع کے لیے ممات النبی شرط ہے، بعد ما توفی النبی. یہ بات سمجھیں، حیات النبی میں اجماع حجت ہے ہی نہیں. اجماع کی حجیت کے لیے وفات النبی بعد ما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے. اور آج کل گدے اٹھے ہیں کہتے ہیں حیات النبی پر اجماع ہے، حالانکہ حیات النبی میں اجماع حجت ہی نہیں ہے. بھائی ساری کتابوں میں نہیں پڑھا، اصول کی نور الانوار دیکھیں، شاشی دیکھیں، توضیح طلبی دیکھیں، سب کتب جہاں باب الاجماع لکھا ہے اجماع کے حجت ہونے کے لیے شرط ہے وفات النبی، ممات النبی. تمام امت متفق ہے. لیکن آج کا یہ للڑ کہتا کہ حیات النبی پہ اجماع ہے. اس کو کہو گدیا، اگر نبی زندہ ہو تو اجماع حجت ہی نہیں ہے. اسی لیے حضرت معاذ نے کیا کہا تھا؟ بے کتاب اللہ بے سنت رسول ہی علم تجد
اجتہد برائی، اجماع کیوں نہیں ذکر کیا کہ آپ زندہ تھے؟ تو رسول پاک کی زندگی میں جب آپ سے رجوع ممکن ہے تو اجماع آپ کی حیات کے دور میں حجت ہے ہی نہیں۔ اجماع حجت بھی کب بنتا ہے؟ بعد ما توفین، بعد ما مات رسول اللہ۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ گئی ہو۔ اور انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اور میں نے کیا کہہ دیا؟ حیات النبی کے دور میں اجماع حجت، کیونکہ پوچھنا پھر رسول سے، فلا وربک لا یؤمنون حتی جو حق کے منہ کا۔ اجماع حجت ہی تب ہے کہ رسول پر موت کا دور ہو، وفات النبی کا دور ہو۔ اب کتنا دنیا دھوکے کرتی ہے کہ حیات دنیاوی پر اجماع، اور ان کو کہو کہ اجماع کے لیے حیات دنیاویہ کا ختم ہونا شرط ہے، ورنہ اجماع اجماع ہی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اجتماع و مجتہدین۔ اجتماع کے لیے اجتماع کس کا معتبر ہوگا؟ مجتہدین امت کا، مجتہدین امت کا۔ ہر بھنگی چرسی کا اجماع نہیں۔ پی ٹی آئی اجماع کر لے، یا عمران خان، مولانا فضل الرحمان خان، نواز شریف خان، شہباز شریف خان، زرداری خان، یہ سارے مل کے اجماع کر لیں کہ سود حلال ہو گیا، تو کہیں بھئی مسلمان ہیں نا ہم، پہلے تو ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں، اور پھر اگر ہوں بھی صحیح بفرض محال اگر مسلمان ان کو مانا جائے تو پھر بھی ان بھنگیوں، چرسیوں، شرابیوں کا اجماع حجت نہیں۔ اجماع کس کا حجت ہوگا؟ مجتہدین امت کا۔ اور ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو بزرگوں، ایک مجتہد لاؤ جو سب انبیاء بھی چھوڑو، رسول پاک کے سماع عند القبر کا قائل ہو، یا انبیاء کے سماع عند القبر کا قائل ہو۔ ورنہ دیکھو کتنا بڑی دہشت گردی ہے کہ ایک مجتہد امت میں نہیں ملتا اور دعویٰ ہے اجماع کا۔ یہ اجماع توسویوں، اکاڑویوں، شکاریوں کا۔ تو اس اجماع اور بحذف الف اجماع میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ ہاں بھائی، یہ بات ختم۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں اگر کوئی اور اشکال ہے تو آپ کر سکتی ہیں۔ یہ رد الشبہات ختم۔ ان کے جو مشہور چیزیں تھی وہ یہ ایک بات ہے، فتاوی رشیدیہ، اس میں یہ عبارت ہے سماع انبیاء میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن اس عبارت کو ذرا سمجھ لو، بس سن لو، سمجھ لو۔ فتاوی رشیدیہ میں جہاں یہ عبارت لکھی ہے وہاں ایک قانون بھی لکھا ہے۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جو استشفاء کے قائل ہیں وہ سماع کے بھی قائل ہیں، اور جو حضرات استشفاء سماع کے منکر ہیں وہ استشفاء کے بھی منکر ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ جو حضرات سماع کے قائل ہیں استشفاء کے بھی، اور جو سماع کے منکر ہیں استشفاء کے بھی منکر ہیں۔ اس قانون لکھنے کے بعد مسئلہ یہ ہے مفتی مکہ مکرمہ کا، اس سے ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ انبیاء کی قبروں پہ جا کر یہ کہنا ادعو اللہ، یعنی استشفاء کروانا، یہ جائز ہے یا نہیں؟
تو اس میر غنی مفتی مکہ مکرمہ اس کا جواب ہے کہ اس طرح کی دعا انبیاء کی قبروں پہ کرنا جائز نہیں، اور دعا میں کیا ہے؟ استشفاء۔ اس فتوے پر 11 اکابرین دیوبند کے دستخط تھے۔ کن کے؟ 11، جن میں حضرت شیخ الہند بھی ہیں، محمود الحسن کے، اور بھی حضرات کے۔ تو یہ فتویٰ آگے موجود ہے۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سنو۔ حضرت گنگوئی نے کیا ضابطہ لکھا کہ جو سماع کے منکر ہیں وہ استشفاء کے بھی، اور یہ 11 استشفاء کے منکر ہیں تو سماع کے بھی، اس قانون کے مطابق سماع کے بھی منکر ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ سماع میں کسی کو اختلاف نہیں، معلوم ہوتا ہے یہ لغزش قلم یا صاحب کاتب ہے، جس طرح کے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ شیعہ اہل سنت والجماعت میں سے۔ شیعہ کیا ہیں؟ حالانکہ اصل عبارت کیا ہونی چاہیے؟ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں۔ وہاں ہے الحمدللہ اللہ۔ اچھا بھائی سمجھ گئے میری بات؟ اچھا اس کے بعد پھر شاہ عبد الحق کی عبارت لائے۔ شاہ عبد الحق کہتا ہے کہ انبیاء سے استمداد جائز ہے، اور یہ بات بھی شاہ عبد الحق کی ہے کہ انبیاء کے سماع میں اختلاف ہو نہیں۔ اس کو نکل کر کے حضرت گنگوئی آگے شاہ اسحاق کی عبارت لائے، جو دیوبندیوں سب کا استاد اکبر ہے۔ تو شاہ اسحاق نے لکھا ہے کہ انبیاء سے، غیر انبیاء سے کوئی استشفاء نہیں ہے، اور آگے شاہ عبد الحق نے کہا تھا انبیاء کی حیات زندہ ہیں، تو شاہ اسحاق کہتے ہیں حیات ہاں جا مماثل با حیات دنیا نیست، وہاں کی زندگی دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے اس کے احکام اور ہیں، اور اس کے اور پس تحقیق انس کے انکار فقہا عام است۔ تحقیق یہ ہے کہ فقہا کا انکار عام ہے، اور موت کے بعد کسی نبی سے بھی استشفاء جائز نہیں ہے، اور سب فقہا کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اب حضرت گنگوئی کہتے ہیں جو سماع کے منکر ہیں وہ استشفاء کے بھی منکر۔ تو اس ضابطے کے تحت یہ شاہ اسحاق اور یہ سارے فقہا سماع انبیاء کے منکر ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ وہاں آ گیا کسی کا اختلاف نہیں، ایک عبارت کا ٹکڑا لے لینا، 3 عبارتیں چھوڑ دینا، اس کا نام یہودیت تو رکھا جا سکتا ہے، اس کا نام دیانتداری قطعاً نہیں ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ آئی ہے میری؟ یہ اصل اعتراض تھا، اس کا جواب بھی آ گیا۔ ہاں بھائی، برزخ زر زمان مکان کے مجموعہ کا نام ہے، زمان موت سے لے کر قیامت تک کا ہے، مکان سے دین سے لے کر الجین تک ہے، لہذا دنیاوی حیات ثابت ہو گیا، کیونکہ دنیاوی حیات میں ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے۔ دلیل یہ جو بکٹیشن لکھا ہے اس پر کوئی دلیل؟ جلدی بھائی، کسی کا کوئی مسئلہ ہے پوچھے، پھر اور مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ ابن حجر بھی سماع عند القبور کے قائل ہیں، تو پھر کون سا پہاڑ گرا؟ کون سے سماع کے قائل ہیں؟ اگر بالفرض ابن حجر سماع کا قائل ہو تو کون سا آسمان ٹیڑھا ہوگا؟ کون سی زمین گرے گی؟ ابن حجر بڑا ہے، امام شافعی بڑا ہے؟ تو ایسے مولویوں کی کشتیاں کرانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ عذری پیش کرتے ہیں کہ آپ
ادخل الحبیب الی الحبیب، جو کہ یہ بات تو میں نے بیان کر نہیں دی جی، وہ جو حضرت صدیق اکبر والی روایت پیش کرتے ہیں، میرا خیال ہے میں نے جواب دیا ہے اس کا ترجمے میں، ہاں دیا ہے نا جواب، کہاں بلا خلف الامام پر، وہ جو راضی کی تفسیر پر مولانا سرفراز کا تبصرہ ہے، یہ وہاں پر میں نے جواب دیا ہے، آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ رکا لکھنے والا رکا وہ لکھے جس سے پورا دورہ پڑا ہے، جو بعد میں آئے وہ مہربانی کر کے وقت ضائع نہ کرے۔ تو اس کی بات ہو چکی ہے خلف الامام کی بات میں۔ روح والی حدیث میں جو راوی منہال ابن عمر ہے، اس پر جرہ کون سی کتاب میں ہے؟ جہاں منہال کا تذکرہ ہے وہاں لکھا ہے منکر تقدیر ہے۔ بدبو عقیدہ میں لکھا ہے کہ روح کی ایک جز میں وہ سلام سنتا ہے، جواب دیتا ہے، دلیل جس پہ دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم، ورنہ آپ نے پڑھا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں سنتا، کچھ نہیں سنتا، اس وہ پڑھ لیا، اور پھر 5 فائدے تھے، 6واں فائدہ وہ بھی اب پڑھ لو کہ الموتا انک لا تسمع الموتا، حکم مشتق پہ لگائے، اور موت علت عدم سماع کی، اور نور انوار میں آپ نے پڑھا ہے جب علت منصوص قطعی ہو تو حکم بھی قطعی ہوتا ہے۔ لا تقربوہن، علت قطعی تو حکم بھی قطعی، تو جہاں عدم سماع کی علت موت ہے، جہاں موت ہوگی وہاں عدم سماع ہوگا اور قطعی طور پہ ہوگا۔ حاضری کہتے ہیں کہ مولانا حسین علی اس استشفاء کے قائل تھے۔ یہ بھی سیاہ جھوٹ ہے، اصل میں بات یہ تھی کہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحریرات حدیث، یہ ایک نامکمل کاپی تھی، اور یہ حضرت شیخ القرآن کی پوری وضاحت دورہ تفسیر میں موجود ہے۔ مولانا حسین علی صاحب کا انداز یہ تھا کہ پہلے وہ روایات جمع کرتے جاتے، آخر پہ تبصرہ کرتے، اور تحریرات حدیث میں انہوں نے روایات جمع کی تھی، ان پہ تبصرہ باقی تھا کہ ایک وہ رب نواز جو بعد میں داریہ ہو گیا، اس نے شرارت کی اور یہ کاپی نامکمل شائع کرا دی۔ تو حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں کہ میں گیا مولانا حسین علی صاحب کے پاس، اور میں نے کہا حضرت یہ تو کاپی شائع ہو گئی، تو حضرت بہت پریشان تھے، کہتے ہیں میں نے روایتیں تو درج کی ہے لیکن آگے تبصرہ میرا اور کاپی پہ ہے، وہ نہیں شائع ہوا۔ تو شیخ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ بعد میں فتنہ بن جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حسین علی کو بھی لوگ اس اتفاق کا قائل کہیں گے، وہ تو پکا مشرک سمجھتی ہیں۔ تو پھر وہ فتنہ بن گیا۔ اسی طرح لوگوں نے وہ نامکمل کاپی میں صرف روایات درج ہیں، اس کو لے لیا، اور انہوں نے کہا مولانا حسین علی قائل تھے، حالانکہ تفسیر بے نظیر جو حضرت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اس میں حضرت نے فتوے لگائے ہیں کہ جو استشفاء کا قائل ہے وہ پکا مشرک ہے۔ تو یہ ساری یہ قاضی شمس الدین کی تسکین القلوب میں بھی موجود ہے، شیخ القرآن کے دورہ میں بھی یہ پوری بات موجود ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں۔ روایت رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، اصولی طور پہ تو اس کا جواب ہی یہ ہے کہ واقعۃ المعراج ابتدا سے آخر تک خرق عادت ہے، اور اس میں جتنے واقعات ہیں سب خوارق کے، اور خوارق واقعۃ حال لا عموم لہا،
اس جزئی واقعہ سے قانون کلی مستنبط کرنا یہ اہل الہاد کا طریقہ ہے، اہل سنت کا نہیں. موٹی سی بات یہ ہے. اور اس سے آگے اگر چلو تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے معجزات دو قسم پر ہے. آپ کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماضی کے حالات کو حال کی شکل میں پیش کیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ مستقبل کے اندر پیش آنے والے واقعات کو پیش کیا گیا کس شکل میں؟ حال کی شکل میں. ہاں کیا مسئلہ ہے صوفی صاحب؟ یہ پچھلا صوفی کھڑا ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہ جو اوپر عثمان کے پیچھے بیٹھا ہے صوفی، کھڑا ہو. ہاں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ ڈانس کر رہے ہیں. پیٹ میں درد ہے یا دماغی توازن ٹھیک نہیں؟ شکل دیکھو مسلمانوں والی، بیٹھ جا. کئی اچھے اچھے آدمی بھی اندر سے کھل جاتے. میرا خیال ہے اس کو پیاز زیادہ لگی اور دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ہاں بھائی، یا بیمار ہے بیچارہ. اب میری بات سنو. معراج کی رات آپ نے اپنی امت کے زانیوں کا حال دیکھا اور علماء سو، اس امت کے علماء سو کے احوال دیکھے، سود خوروں کا حال دیکھا، شرابیوں کا حال دیکھا. سوال یہ ہے معراج مکہ میں ہوا، اس وقت تک شراب حرام نہیں تھا، سود حرام نہیں تھا، آپ کی امت میں مولوی تھے کوئی نہ، تو پھر آپ نے کس کا حال دیکھا ہے؟ تو یہ جو مستقبل میں واقعات پیش آنے والے تھے، ان واقعات کو پیش کیا گیا ہے حال کی صورت میں. اسی طرح بعد ماضی کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے حال کی صورت میں. حضرت یونس اونٹنی پہ سواری طواف کر رہے تھے، فلاں تھے، تو کیا مانا؟ حضرت یونس جو اپنے زمانے میں طواف کیا تھا اس وقت کا کشف کرایا گیا حال کی صورت میں، گویا کہ اب ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ اپنے زمانے میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب آپ کسیف عامر کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ کی زندگی کی نماز کو پیش کر دیا گیا حال کی صورت میں، ورنہ حضرت موسیٰ کی ملاقات تو چھٹے آسمان پہ ہوئی ہے. کیونکہ اگر زمین میں حضرت موسیٰ اس وقت تھے تو تم نمازیں 50 شروع کر دو مہربانی کر کے. 5 نمازیں ہوتی ہیں، 4 گھنٹے لیٹرین میں رہتے ہو، اور 50 ہوئی تو انشاءاللہ تم لیٹرین سے باہر آؤ گی نہیں، جھگڑے ہوں گے ہی نہیں. ہاں بھائی، تو یہ مسئلہ ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ مسلم کی سند جو رأیت موسیٰ والی ہے، دار قطنی نے علل میں اس پہ بحث کی اور اس نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. عمر ابن عاص کو وصیت کی کہ مجھے دفنانے کے بعد اتنی دیر پر قبر پڑ رہا ہو جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے کوئی تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں. امام نووی نے لکھا ہے اس حدیث سے سماع میت ثابت ہے. امام نووی کا اس حدیث سے سماع میت ثابت کرنا انتہائی کمزور بات ہے. یہاں پر کہیں بھی نہیں سما، نہ سما کی بات، بلکہ علامہ گنگوئی نے حل المفہم میں لکھا کہ اس روایت سے قطعاً سما ثابت نہیں ہوتا،
اور مطلب کیا ہے؟ انس مانوی کہ ذکر اذکار کرو گے تو مجھ پہ مانوی انس کا نزول ہوگا. نیز یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے اتنی کمزور ہے کہ قابل استدلال ہی نہیں، لیکن ہے انس مانوی. حل المفہم حضرت گنگوئی حاشیہ اور شرح مسلم، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ حضرت نے اس پر وضاحت کی. تعلق روح بالبدن، اعادہ روح فی البدن، یہ ایک ہی بات ہے لیکن تم اس کو الگ الگ بناتے ہو. اچھا، اعادہ اور تعلق ایک ہی بات ہے؟ بڑا پاپی ہے. گدا اور رکا لکھنے والا ویسے ایک ہی جنس ہے، تو ہمیں شبہ تھا کہ یہ حیوان ناطق ہے وہ نائق ہے، حقیقت میں ایک ہی ہیں، تو لہذا جیسے گدے کے آواز کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہہ دے زمین آسمان ایک ہے، آگ پانی ایک ہے، بھائی اعادہ کا معنی روح جسم کے اندر ہو اور تعلق کا معنی روح اپنے مقام پہ ہو الجین یا سجین میں، اور اس روح کا کوئی کرنٹ ہو جیسے سورج کی شعاع زمین پہ پڑ رہی ہے یا اس طرح کا کوئی تعلق، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اللہ ہدایت دے. معراج کے دن آپ کا ملاقات انبیاء کے ساتھ بیتوں کا صرف آسمانوں میں. جی مجھے سمجھ نہیں آیا اس نے کیا لکھا. اگر تو اس نے لکھا کہ وہ ارواح کی تھی یا اجساد کی تو اس سے بڑا الو کوئی نہیں، یہ بات ہو چکی ہے. اور اگر کہتا ہے زمین پہ ہوئی آسمانوں پہ تو اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں. دونوں میں بیان کر چکا ہوں. میں نے کہا نا رکا وہ لکھے جس نے دورہ پڑا ہے، جو آ جاتے ہیں دیہاڑی لگانے کے لیے، سما خیرہ والے کچھ دن ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، تو وہ مریض مہربانی کر کے رکا نہ لکھے. حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تنجینا درود حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کا راوی سب راویوں سے بڑا دجال، کذاب، متروک، رجل دبری، پیر عزیز الرحمان ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے نزدیک موت نام ہے آواز کے ختم ہونے کا. پھر حدیث میں مردے کی نظر جہاں تک جائے گی تو وہاں تک قبر کھولیں گے، تو جہاں آواز قوت باصرہ تو بہت اچھا. مردے کی جہاں تک نظر جائے گی تو نظر تو جا رہی ہے دور تک، اور مردے وہ ہیں کہ دیواریں بھی شیشہ معلوم ہوتی ہے. تو مردے کی جہاں تک قبر جائے گی نظر جائے گی وہ اس کی قبر ہے. تو قبرستان میں آبادی صحیح ہے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں تک مردے کی نظر نہ جائے. تو ان کو کہو تم سب مردوں کا مال کھا رہے ہو. جہاں تک مردے کی نظر جائے کسی للڑ کو زمین کے اوپر رہنے کا حق نہیں، نہ مسجد بنانے کا نہ رہنے کا، کیونکہ جہاں تک مردے کی نظر جائے گی تو وہ قبر ہوگی، اور قبر میں قبرستان میں نہ مسجد بن سکتی ہے نہ گھر بن سکتا ہے. تمہیں کچھ بھی سمجھ کوئی نہیں آئی. خیر نہ اللہ کرے کوئی نہ سمجھے کیا کہا میں نے. مشرک کی بنائی گئی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ رکا لکھنے والی تو اپنی مسجد میں بھی نہیں ہوگی. حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا نفخہ کے بعد سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا. ہوش تب ہے جب پہلے موت نہ ہو. تو ٹھیک ہے نا، یہ تو فسائے کا منفی السماوات بیان ہو چکا ہے. جناب صاحب اس وقت لیٹرین میں تھے یا کمرے میں؟ حیات النبی پر ایک مناظرہ ہو جائے. ہاں یہ اچھی بات ہے. پہلے بھی آپ نے خود سارے صوفی اکٹھے ہوئے، ورنہ ہر سال مناظرے ہوتی ہیں. میں نے بار بار کہا ہے آپ کو ان کو کہ کوئی ساتھی تیار کرو، لیکن آپ نے نہیں کیا.
تو اچھی بات ہے. ابھی 5-6 دن ہیں، اول تو ان 5-6 دن میں 5-6 مناظرے ہونے چاہیے، اچھے تکڑے تکڑے ہونے چاہیے. تو آج شام کو بتاؤ کون مناظر بنے گا. جب کہ جنت ایک نبی کے لیے ثابت ہو جائے وہ سارے انبیاء کے لیے ہوگا. لہذا جب آدم نے کہا نبی کرام کے ثابت ہوئی سارے. یہ پتہ نہیں اس کا دماغ ٹھیک ہے پرچی لکھنے والا. ادب نکاح کا بھی جواب نہیں ہوا لا تنکحوا والا، اتنا تفصیلی جواب ہو گیا، لیکن اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے. اللہ اس کو عقل نصیب فرمائے. دماغی پرابلم ہے بیچارے کا. اثر روزوں میں نا دماغی خشکی اور بڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ مغرب کے بعد یاد آ جائے گا. اذن کا شفل غبار، اشاعت کے تعلق روح ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس قدر ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ ہمارے نزدیک تو روح کا تعلق حوروں سے ہو جاتا ہے. رأیت موسیٰ قائمن، اس پر بھی بات ہو جائے. جی ہو گئی بابا. اہل بدعت مرت بقبر موسیٰ، روایت سے اصرار کرتے ہیں کہ امام الانبیاء پر. ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. آپ جواب دیتی ہیں نا، میں نے جواب دیا اس جواب کو یاد کر. آپ جو جواب دیتے ہیں اس کو چھوڑ دے. آپ کا جواب کچا ہے، وہ جواب دیتے ہیں جو میں نے جواب دیا اس کا جواب الجواب ہے تو لکھ. نبی کی یا موسیٰ کی؟ کہتے ہیں معجزہ کس کا تھا، نبی کی یا موسیٰ کی؟ ہاں بھائی، معراج معجزہ نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ، اس میں دوسروں کا معجزہ نہیں ہے. ایسے فضولیات ہیں. کوئی کام کی بات لکھو. لڑ کہتے ہیں اسرا زمین کے سفر کو، یاد ہے زمین کے سفر میں دیکھی تو پھر آسمان کا سفر نہیں ہوا. تو زمین کے سفر میں بھی دیکھی ہو تو جو میں نے بات کی وہ تیری کھوپڑی میں نہیں آئی ابھی تک. جب میں نے جواب دیا تو جو بیچارہ رکا لکھ رہا تھا، سمجھ رکا پہنچ آیا، جواب پہلے آ گیا. موت کے بعد حیات فی القبور ہے اور حیات برزخی کہنا ٹھیک نہیں. اسے برزخ پردے کو کہتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. برزخ شرزخ کا ہم نے نام ہی نہیں لیا. روح جسم میں ہے یا نہیں ہے، یا روح کا ایسا تعلق کہ سنتے ہیں یا نہیں. آسان سی بات ہے. ساری اصطلاحیں ختم. آسان سی بات. برزخی شرزخی چھوڑ دو. انا کلات موتا مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان وجہ تشبیہ کیا ہے؟ 6 ڈنڈے لگانے چاہیے. صبح کے سبق میں نہیں تھا. ایک ساتھی سعودی عرب سے پوچھتا ہے کہ اہل بدعت نیلوی صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نیلوی صاحب کے نزدیک انسان گوشت ہڈیاں خون نہیں ہے، پھر نبی انسان کے نزدیک تو صرف نیلوی شاہ صاحب نہیں، کوئی انسان کا بچہ گوشت ہڈیوں کو انسان قرار دے سکتا ہے؟ کوئی انسان کا بچہ اگر یہ ہے تو کسی ایک للڑ کا نکاح نہیں ہے. کیوں؟ جب نکاح پڑا تھا تو ہر ہفتے میں گوشت خون ہڈیاں میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو جس للڑ کا نکاح پڑا تھا تو وہ سگریٹ جتنا تھا، اور اب وہ للڑ بن گیا اس ستون جتنا. تو پہلا انسان تو نہیں رہا، اس کا نام زید تھا. وہ بوقت نکاح جو زید تھا، بعد میں تبدیلی کی وجہ سے وہ زید نہیں، اب وہ کوئی اور ہے. تو نکاح تو زید کا تھا، وہ ڈنگور ختم ہو گیا. تو یہ جو مصیبت اس عورت کے گلے میں پڑی ہے تو اس کا تو نکاح نہیں ہے. اب کو کوئی سمجھ نہیں آئی. بیمار سے بڑھ جائے انسان، بیماری سے کمزور ہو جائے، وہ وہی زید ہوگا یا بدل جائے گا؟ جب پیدا ہوا تھا کتنا تھا؟ 1 کلو کا بھی نہیں تھا. پیدا ہوا تھا، اس کا نام ہم نے زید رکھا. اب جب یہ 7 من کی لاش بنی، بدل گیا جب ہوئی ہے. کیوں؟ گوشت تو اور آ گئی ہے.
ہڈیاں پٹھے خون اور آ گئی ہے. اب وہ کیسے؟ تو یہ کوئی کھوتے کا بچہ ہوگا جس کا یہ نظریہ ہوگا کہ گوشت خون یہ انسان ہے. وہ بات ہی الگ ہے کہ اصل انسان کون ہے. علماء کے دو طبقے ہیں. آپ میں بار بار کہتا ہوں، آپ وقت ضائع کرتے ہیں. عذاب القبر کی بات کا یہ مسئلہ ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر آپ کو رکا لکھنے کی شوق ہے، خواہ وقت ضائع کرنا. جی، نوع من الحیات تعلق کے روح، تعلق پر اگر کوئی دلیل نہیں تو آپ اپنے بیانوں میں اس تعلق کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ کہاں کیا؟ مفتی رشید احمد نے آسن میں لکھا ہے کہ نکیرین کی روایات اعادہ اوپر ڈالیں. عمدۃ القاری انہوں نے غلط لکھا ہے. مفتی رشید احمد کے فتاوے میں اور بھی بہت ساری اغلاط ہیں، صرف یہ نہیں ہے. اور بھی تقریباً 50 کے مقام ہیں جہاں پر مفتی صاحب کی ذلت قلم ہے. اگر کسی وقت عورت کی تبلیغ پر بات کرو گے، اس کی میرا خیال ہے زنانی تبلیغ پہ جاتی ہے. تعلق روح مطلقاً منکر کا کیا حکم کیا ہے؟ پکا مسلمان ہے، بہترین. للڑ کہتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم، یہاں 2 آیاتوں کا ذکر ہے، خود تیسری یہ جواب ہو چکا ہے. یہ تو لیٹ تشریف لے آیا اور پھر رکا لکھ دیا. مردے سے سوال اور جواب، یہ دلیل زندہ ہے، بہت اچھا ہے. مبتدین یہ روایت پیش کرتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ. یہ عذاب قبر کی بات نہیں ہو رہی، بس کرو. کوئی ایک بھی موضوع کے مطابق نہیں. معجزہ سے عقیدہ پر اصلال ہوتا ہے یا نہیں، اس گدھے کو بھی معلوم کرنا چاہیے. اس پہ میں پوری بات کر چکا ہوں، اور یہ گدھے اکبر میرا خیال ہے بعد میں آئے. اسی لیے میں سختی کرتا ہوں بھئی سبق میں ناغہ نہ کیا کرو. اس کی وجہ ہے کہ ایک سبق کا جو ناغہ ہوتا ہے، ہمارا اور دورے چل جاتے ہیں، ہمارا دورہ نہیں سمجھ آتا. تو یہ ایک ترتیب ہے، جو طالب علم مسلسل پڑھتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو 15 شعبان کے بعد تشریف لاتے ہیں کوئی آخر میں، تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ترتیب چل رہی ہے. درمیان والی دوڑ. شکلین کے علاوہ ہر چیز سنتے ہیں. یہ عذاب قبر کا مسئلہ چل رہا ہے. خدا تمہیں ہدایت دے. جب تم موضوع کا فرق ہی نہیں سمجھ سکتے تو اللہ جانے مسئلے کے ساتھ کیا کرتے ہوگے. رات کا سبق زیادہ کرے، دن کے 2 بجے تک ضروری ہے. اب نہ مجھ میں ہمت ہے نہ آپ میں. للڑ کہتے ہیں شیخ غلام اللہ خان نے مولانا طیب کے ساتھ حیات النبی پر دستخط کیا تھا، اپنا عقیدہ چھوڑا تھا، تو پھر کون سا آسمان ٹیڑھا ہو گیا تھا؟ اگر شیخ القرآن للڑ بن گیا ہو تو اسلام کی عمارت گر جائے گی. لیکن یہ شیخ پہ جھوٹ ہے، میرا بکواس ہے، واضح بکواس، بہتان علی الشیخ. لیکن شیخ نے تو ساری زندگی یہ کہا کہ غلام اللہ بھی اس مسئلے کے خلاف کرے تو غلام اللہ بھی کافر ہوگا، مسئلہ یہی حق ہوگا. یہ کیا کون سی بات ہے؟ وہ تو دورے میں موجود ہے. آپ کتاب فتح المبین کہاں سے ملے گی؟ عالم برزخ سے. آپ نے کوئی دن مسئلہ بیان کیا کہ عورت کی آواز سے پردہ نہیں ہے. علامہ ملتانی فرماتی ہیں. یہ علامہ ملتانی کون ہے بھائی؟ ہم نہ کسی ملتانی علامے کو ہم نہیں جانتے. کسی علامی ملتانے کی اور علامہ ملتانی کی بات شرعی حجت نہیں، بات کتاب و سنت کی ہے. اہل بدعت کہتے ہیں سماع الموتیٰ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں. بہت اچھا، تو سماع الاموات سماع الموتیٰ کتابیں کیوں لکھ رہے ہو؟ جی بات ہے. یہ اکذب من ابلیس ہیں. اکذب کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، کفر شرک کا فتویٰ لگانا درست نہیں. یہ ہم کہتے ہیں مسئلہ اختلافی. ہم کہتے ہیں چلو اختلافی ثابت کر دو. کس کا اختلافی ہے؟
بین اہل سنہ والبدع، تو کون سا مسئلہ اختلافی نہیں؟ لفظ اللہ میں 34 اقوال ہیں کہ لفظ اللہ ہے کیا، 34 اقوال ہیں، تو اللہ کا نام لینا چھوڑ دو کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے۔ دنیا میں کون سا مسئلہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں؟ البتہ اس پہ اتفاق ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ دنیا میں کسی مسئلہ غیر اختلافی نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ثوابی مناظرہ میں یہ شرط طے ہوا تھا، مناظرہ بھی پشتو میں ہے، مناظرین بھی پشتو والے ہیں، تم جانو، ثوابی جانے، پشتو والے جانے، تو ہمیں نہ پشتو آتی ہے نہ ہم بول سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔